شہدائے کربلا اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت کم ہے اور ہمیں بہت ساری واعظ و نصیحت کی باتیں انشاءاللہ تعالی سننا ہے اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرنی ہے۔ بولے انشاءاللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ باتیں میں آپ پہ گوش گزار کروں۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت، شمع رسالت، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، ہم بے کسوں کے کس، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بچوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے، بڑوں کی آواز کم آ رہی ہے۔ ہم مدینے والے سے محبت کرتے ہیں، دینداروں سے محبت کرتے، دنیا داروں سے محبت نہیں کرتے۔ عاشق کی آواز کتنی ہی پست کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ دل سے اپنے نبی کو پکارتا ہے تو امام اہل سنت کہتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو محبت کے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وآلک وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان، اپنے آقا، ہمارے آقا، مدینے والے آقا، حضور ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قصیدہ لکھتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے صرف ہمارے آقا ہی کو نور نہیں کہا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، صرف آقا کو نور نہیں کہا۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی کیا شان ہے، ان کے صحابہ کی کیا شان ہے، ان کے گھر والوں کی کیا شان ہے، اور اللہ نے کس طریقے سے اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے بندوں کو کیسے کیسے اور کیسے کیسے مرتبے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ تو جب ان کے گھر والوں کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ان کی نظر گئی کہ اللہ کے رسول نے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، ان کے نکاح میں عطا کیا، تو پکار اٹھے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھ سے قبل آپ نے اس حساس اور ذمہ دار سٹیج سے حضور بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب قبلہ اور رکن مجلس شورا
حضرت علی جناب محمد صادق رضی صاحب قبلہ سے الحمدللہ بھرپور آپ نے خطاب سماعت فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ نے ماشاءاللہ گفتگو سماعت فرمائی۔ میں آج پہلی مرتبہ اور آج کی میری پہلی تقریر ہے، ایک بار ذہن نشین کر لیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تقریر کرنے والا کون ہے، کیسا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس کی طرف نہ جائیں بلکہ یہ دیکھیں وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر اس میں ہمیں نصیحت کی باتیں ملیں، اچھی باتیں ملیں، زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی باتیں ملیں تو ہمیں اسے لے کر کے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور یہی مقصد برکاتی سوشل گروپ اور عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے۔ اور یہ مقصد انہیں کہاں سے ملا؟ تو آپ جب ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مقصد کسی اور نے نہیں، مدینے والے آقا نے عطا فرمایا ہے، رحمت للعالمین نے عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ اسی مقصد کے ساتھ ہم یہ 10 روزہ محافل میں بیٹھے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی نیت سے بیٹھے، کیونکہ میں بچپن سے دیکھتا چلا رہا ہوں 10 روزہ محافل ہوتی ہیں، لوگ سیدنا صدیق اکبر کا، عمر بن خطاب کا، عثمان غنی کا، مولا علی کا، حسنین کریمین کا، سیدہ فاطمہ کا اور کربلا کے تمام شہداء کے واقعات کو سنتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے؟ اے سنیوں، واقعی میں ایک بات یاد رکھیں، جس دن سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں صرف دنیا میں محلات نہیں بنانا بلکہ محل بھی بنانا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بنانا ہے، مال بھی کمانا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کمانا ہے، اور کسی کا بیان سننا ہے، کسی سے نصیحت سننی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سننا ہے۔ جب ہماری یہ نیت ہوگی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، بندے کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ اسے ویسی برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر سنی دعوت اسلامی کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں یا یہاں کے ممبران کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا یہ آنا بے سود ہوگا، بے فائدہ ہوگا، لیکن جب آپ گھر سے نکلتے ہیں یہ تصور کے ساتھ نکلتے ہیں کہ میں آج جاؤں گا تو عثمان غنی، ذو النورین، ابو عبداللہ، ابو عمر کا ذکر سنوں گا، ان کی سیرت پاک سنوں گا، ان کی سخاوت سنوں گا اور ان کی قربانیاں سنوں گا، ان کا عشق رسول سنوں گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی سنوارنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ ہم صرف رسمی سنی مسلمان بنے، بلکہ مسلمانوں آج ہی سے ابتداءً میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کو بات اچھی طریقے سے میں سمجھانے کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا۔ بس میری گزارش یہ ہے جو بات سمجھ میں نہ آئے ببانگ دہل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہاں سے آپ تشنا نہ جائیں، خالی نہ جائیں، اپنے دامن کو بھر کر کے جائیں، اس لیے کہ جو محفل مصطفیٰ میں آتا ہے، جو محفل ذکر خدا میں آتا ہے، جو محفل ذکر اہل بیت میں آتا ہے، الحمدللہ میرا مولا اس کے دامن کو مراد سے بھر دیا کرتا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ہم کسی اور کا ذکر کرنے نہیں آئے بلکہ اس مالک حقیقی کا ذکر کرنے آئے ہیں، اس رسول اعظم کا ذکر کرنے آئے ہیں جس مالک حقیقی نے رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ساری دنیا کو پیدا فرمایا، ہمیں پیدا فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک شاعر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن ہو۔ توجہ یاد کی، اگر تم مومن ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت بہت کم ہے، میں زیادہ تشریحات میں نہ جاتے ہوئے میں اصل گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے بتائیں
حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے، آپ جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہر نبی ہر رسول ایک ہی مقصد لے کر کے دنیا میں وہ تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انہیں دنیا میں پیدا فرمایا تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کر سکے، انسانوں کو ہدایت کر سکے، ان کی رہبری کر سکے، اور وہ لوگ وہ انسان ان کے قول کے مطابق اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہیں۔ یاد رکھیں جتنی بھی قوموں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی قوموں نے جب ان کی باتوں کو مانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی، اور انشاءاللہ اپنے وعدے کے مطابق آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اے مسلمانوں، ایک انسان ہے دنیا میں جینے والا، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں بنگلہ بنا لوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں فیکٹری کھول لوں تو کامیاب ہو جاؤں گا، میرے پاس یہ آ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہماری ماں بہنیں سوچتی کہ ہمارے پاس 50 تولہ سونا آ جائے تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے بنگلہ ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ لوگ طرح طرح کی سوچیں رکھنے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں کسی اور قوم کی بات نہیں کرتا، میں خود اپنی قوم کی بات کرتا ہوں۔ وہ قوم جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتی ہے، وہ قوم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے، میں اس قوم کی بات کرتا ہوں۔ تم دنیا کے پیچھے اتنے مت گم ہو جاؤ، اللہ اکبر، کہ تمہاری دنیا کی بھی کامیابی تمہیں نہ مل سکے۔